السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج اس پروگرام کا آغاز ہم جس مبارک ہستی سے کرنے جا رہے ہیں، آپ کا اسم مبارک حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 538 ہجری آذربائیجان کے ایک قصبہ مروند میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام عثمان اور آپ کا لقب لال شہباز قلندر کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام سیدنا شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کی ولایت کی بشارت جب آپ اپنی والدہ کے شکم میں پرورش پا رہے تھے، یعنی کہ پیٹ میں پرورش پا رہے تھے، تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی والدہ آرام فرما رہی تھی تو خواب میں آپ نے زیارت کری حضرت رابعہ بصری کی۔ آپ نے آپ کو خواب میں آپ کی ولایت کی بشارت دی کہ آپ کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ اللہ کے کاملین اولیاؤں میں گنا جائے گا، اور یہ بہت سارے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق بھی دلائے گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر اسی طریقے سے ملتا ہے کہ جب آپ کے والد صاحب ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے تو حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ آپ کے خواب میں حاضر ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، اور آپ کے والد صاحب نے جب آپ کو خواب میں دیکھا تو آپ سے عرض کی کہ یا علی المرتضیٰ، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ صالح بیٹا پیدا کرے میرے گھر میں۔ تو آپ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے گھر میں صالح بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام عثمان رکھنا، اور جب اس کی عمر 384 دن کی ہو جائے تو اس بچے کو سلام عرض کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ لے جانا۔ ان کے بعد وہاں پہ سلام پیش کرنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر جانا اور وہاں بھی سلام پیش کروانا۔ تو آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے والد صاحب نے بالکل اسی طریقے سے مدینہ منورہ آپ کو لے کر گئے، آپ سے سلام پیش کروایا۔ اس کے بعد آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انور پر لے کے گئے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کا سلام پیش کروایا۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ زندگی میں یہ معمول ہو گیا کہ آپ اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے مختلف اولیاؤں کے درباروں پر جاتے، مزارات پر جاتے، اور وہاں پر مراقبے کے ذریعے ان سے ملاقات کر کے ان سے اکتساب فیض حاصل کرتے۔ جب آپ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انور پر پہنچے اور آپ نے جب آپ کے لیے بیٹھ کر مراقبہ فرمایا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ کو حکم فرمایا کہ اے عثمان، تم جاؤ اور کعبے میں جا کر طواف کعبہ کرو۔ تو آپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے آپ کعبے میں گئے اور طواف کعبہ فرمایا۔ آپ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ سیون شریف میں آپ کی خانقاہ تھی، جو کہ سندھ کے ایک علاقے میں ہے۔ پاکستان میں ایک صوبہ ہے سندھ، صوبے کا ایک شہر ہے سیون شریف، جو کہ آج آپ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ تو آپ اس علاقے میں آپ کی خانقاہ تھی، تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس علاقے میں شدید قحط پڑ گیا، اتنا شدید قحط پڑ گیا کہ دور دور تک کھانے اور پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور لوگوں کا اس حد تک معاملہ آپ پہنچا کہ اب جو ہے ان کو موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پورا سیون آپ کی خانقاہ کے گرد جمع ہو گیا اور آپ سے عرض کی کہ اے لال شہباز قلندر، اے عثمان مروندی، آپ سے ہماری عرض ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس قحط سے نجات دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تمام احباب جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب اللہ سے توبہ کریں اور سچے دل سے توبہ کریں،
تو وہ سب اس بات پہ رضامند ہوئے اور ان سب نے دعا کری. تو ان کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ ان کے اوپر جو قحط ان پہ نازل ہوا ہے اس سے ان کو نجات دے. تو بس آپ نے یہ دعا کرنی تھی. آپ اپنی خانقاہ میں دوبارہ تشریف واپس بھی نہیں لے کر گئے تھے کہ اللہ نے رحمت کی بارش برسا دی. تو یہ آپ کی کرامات ہے جو آج 7 شریف کا ہر بچہ جانتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسی کامل درویش، ہمیں ایسے کامل اولیاء کا خاص فیض و برکات ہمیں عطا کرے اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صادق بھائی، آج کی اس ٹرانسمیشن میں یہ بتائیں کہ دعائے گنجو لڑز کے کیا فوائد ہیں اور یہ کن معاملات میں پڑھی جاتی ہے، نیز اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی تعلیم فرمائیں. دیکھیں، دعائے گنجو لڑز جو ہے وہ اس کا نام ہی اس وجہ سے یہ ہے کہ صوفیہ کے نزدیک دعائے گنجو لڑز جو ہے یہ عرش کا خزانہ ہے. اور جو انسان اپنی جس حاجت کے لیے، جس نیت کے لیے، جس نیت سے پڑھے یا جس حاجت کے لیے پڑھے اور خلوص دل کے ساتھ پڑھے اور وہ جو حاجت ہو، وہ جو خواہش ہو، وہ شخص اس کے لیے حق پر ہو، تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جو ہے نا اس حاجت پہ یا اس نیت کے جو ہے نا، جو یعنی کہ اگر کوئی دولت کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے اوپر جو ہے نا عرش کے خزانے کھول دیتا ہے دولت کے. اگر کوئی سکون قلب کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں اتنا سکون پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی دل میں ہر چیز کی چاہت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے ہر چیز سے. اور کوئی شخص اگر قرب الہی کے لیے دعائے گنجو لڑز پڑھے، یعنی کہ کسی بھی نیت کے لیے پڑھ سکتا ہے، اگر قرب الہی کے لیے پڑھے تو اللہ اس کے دل میں قرب الہی پیدا کر دیتا ہے. لیکن بس شرط یہ ہے کہ خلوص سے دل کے ساتھ پڑھی جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 11 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے. اس کی جو ہے وہ دنوں کی تعداد مختلف ہے. 11 دن تک بھی 11 بار پڑھ سکتے ہیں، 21 دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں، 28 دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں اور 40 دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جو خواتین ہیں وہ 11 دن سے لے کر 21 دن تک پڑھ سکتی ہیں. 11 دن تک پڑھیں یا 21 دن تک پڑھیں، 11 مرتبہ روزانہ. اور جو مرد احباب ہیں وہ 40 دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں، 28 دن بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کو خلوص سے دل کے ساتھ، اور اس کا بہترین ٹائم ہے کہ تہجد سے فجر کے درمیان یا فجر کی نماز کے فوراً بعد اس کو پڑھا جائے 11 مرتبہ. اور جس حاجت کے لیے بھی پڑھنی ہے، جس نیت کے لیے بھی پڑھنی ہے تو ایک ہی نیت رکھے یا ایک ہی حاجت رکھے اور اسی کو دل میں رکھ کر اس کو پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے رہے. تو انشاءاللہ 40 دن کے عمل میں اس شخص کی وہ حاجت بھی ضرور قبول ہو جائے گی اور جو نیت کر کے پڑھے گا انشاءاللہ جو مقصد ہوگا وہ مقصد بھی پورا ہوگا. بہت لاجواب دعا ہے. دعائے گنجو لڑز کی آپ نے زکوٰۃ کا طریقہ کار تعلیم فرمایا، اس کی اجازت بھی آپ کی طرف سے؟ بالکل اجازت ہے. آج کے اس پروگرام میں نظر بد کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ نظر بد جو لگ جاتی ہے اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے اور اس کی علامتیں بھی، اور کیا کسی انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں تو کیا ان کی بھی نظر انسانوں کو لگ جاتی ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں. جی بالکل، انسانوں کے علاوہ شیاطین کی بھی نظر بد لگتی ہے، جناتوں کی بھی نظر بد لگتی ہے، چرند پرند کی بھی نظر بد لگتی ہے، جانوروں کی بھی نظر بد لگتی ہے. شیاطین کی جب نظر بد لگتی ہے تو جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات عاملین کہہ دیتے ہیں کہ یہ اوپری معاملات میں ہے، اس کے ساتھ اوپری معاملہ ہے. تو وہ جو اوپری معاملہ ہوتا ہے وہ نظر بد کا ہی ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی شیاطین یا ارواح خبیثہ کا جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے. تو ایسی اگر کسی انسان کی اگر نظر بد لگے تو اس کی یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ انسان کی طبیعت میں جو ہے نا وہ بوجھل پن آ جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت بھاری ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمارا یہ طریقہ کار ہے، ہم تو گھر میں اس طریقے سے یہی طریقہ کرتے ہیں جب نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک انڈا لے لیا
उस अंडे के ऊपर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पड़ी, उसको क्लॉकवाइज 7 मरतबा उतारा, पूरे जिस्म पर मला और अंडा तोड़ दिया। अंडा जैसे ही टूटता नज़र ख़त्म हो जाती है। सही। एक नज़र बद ख़त्म करने का तरीका ये है। एक नज़र बद का तरीका ख़त्म करने का ये है कि ये तो मैंने इंसानी नज़र बद का बता दिया कि इंसानी नज़र बद है। अगर किसी के रोज़गार पे नज़र बद हो गई है तो उसको ये चाहिए कि वह थोड़ा सा आटा ले ले, उस आटे को गूंद ले, उस आटे को गूंद के और उस आटे की ना छोटी छोटी गोलियां बना ले। अब जितनी छोटी छोटी उसकी छोटी छोटी गोलियां बन गई ना, तो लड्डू टाइप की जो है ना वो छोटी छोटी वो बना ले, तो उतने ही वो चावल ले ले गीन के, ठीक है। उन दोनों चीज़ों पे 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़े, उन पे दम करे और एक एक चावल को ना एक एक जो है ना उस लड्डू में जो आटे का बनाया ना, गूंदे हुए आटे का, उस पे उसके अंदर दबाए और उसको बंद कर दे, आटे को ऊपर से मुंह बंद कर दे, अंदर दबा दे। अब वो आटा ले, आटे की जो वो गोलियां बनाई है लड्डू नुमा, वो पानी में जाके बहा दे, किसी दरिया में जहाँ मछलियाँ वगैरह हों। तो जैसे ही वो पानी में वो बहाएगा तो पानी में मछलियाँ उसको खाना शुरू कर देंगी। तो जैसे ही वो एक एक लड्डू आटे का वो मछलियाँ जैसे ही ख़त्म कर देंगी, वैसे इंशाल्लाह नज़र बद ख़त्म हो जाएगी, अगर कारोबारी नज़र बद होगी तो। सही। अगर किसी शख्स के साथ ऐसा मामला है कि उसको बार बार नज़र बद लगती है, एक जो है मर्ज़ ऐसा भी होता है, एक मरीज़ ऐसे भी होते हैं, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नज़र बद बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार नज़र बद लगती है, तो उनके लिए ये तरीक़ेकार है कि सूरह मुज़म्मिल के मुफर्रिदात अगर लिख कर ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब के साथ उसको लिखा जाए, सूरह मुज़म्मिल के मुफर्रिदात को जी, और उसको तावीज़ की शक्ल देकर उसको चमड़े में मोम जामा करा के इंसान के गले में डाल दिया जाए, तो फिर कभी भी इंशाअल्लाह उसको नज़र बद नहीं होगी। सही। जिसको बार बार नज़र बद लगती हो, बार बार नज़र बद लगती हो, ये तरीक़ेकार उसका है। और जानवरों की नज़र बद के लिए ये है कि एक फिटकरी ले लें, 2 डलियाँ फिटकरी की लेकर उस पर दम करें, पढ़ाई करके सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें, चारों कुल पढ़ लें, ये सब नज़र बद के लिए है। या सूरह फलक सूरह नास पढ़ लें, सिर्फ 11 मरतबे पढ़ सकते हैं, 21 मरतबे पढ़ सकते हैं, 41 मरतबे पढ़ सकते हैं। मर्ज़ की शिद्दत के ऊपर है कि मर्ज़ किस शिद्दत का है। तो जानवरों की जब नज़र बद होती है तो उसकी अलामतें ये होती है कि खाने के ऊपर से रग़बत ख़त्म हो जाती है, ख्वाब में उस जानवर को बार बार देखना, उस जानवर के से खौफ खाना, अगर जागती आंखों से बैठे हुए तो उस जानवर का ख्याल आना, तो ये नज़र बद की अलामत होती है जानवरों की। उसके लिए ये तरीका है कि फिटकरी के ऊपर पढ़कर उस फिटकरी को जलाया जाए, तो जैसे जैसे वो फिटकरी जलती रहेगी वैसे वैसे नज़र बद ख़त्म होती रहेगी। और फिर आखिर में ये किया जाए कि उस फिटकरी को जो है ना पानी में ठंडा कर दिया जाए। सही। एक दफ़ा मेरे साथ भी यही वाक़या पेश आया था कि हमारे घर में कुर्बानी का जानवर आया था। तो जब मैं छोटा सा था तो जानवरों से बड़ा डर लगता था, खौफ खाता था जानवरों से। तो किसी ने शरारत की, मुझे जो है ना जानवर के ऊपर बिठा दिया। तो उस जानवर को भी मुझसे थोड़ी सी मुझसे मानूस हो गया, और फिर मैं अगर बाहर निकलता था, कहीं जाता था, तो वो उसकी जो है नज़रें वहीं रहती थी और वो मेरे पीछे चलता था, मेरे साथ चलता था। तो जब वो उसकी कुर्बानी हो गई ना, कुर्बानी के बाद फिर ये हुआ कि मेरे साथ ये मामला हो गया था कि मेरे जो है ना नीचे का धड़ जो है ना, यानी कि मेरी टांगे जो है ना बिल्कुल बेकार हो गई थी, काम नहीं करती थी। तो पापा ने बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े से बड़े सर्जनों ने देखा, मेडिसिन देते, एक्सरे करते, सब करते, सारी चीज़ें क्लियर आती, मेडिसिन खा के प्लस मैदा ख़राब हो गया था मेरा, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। तो पापा ने फिर ये फिटकरी वाला अमल जो है ना मेरे साथ किया था। तो जब फिटकरी जलाई तो फिटकरी जल के जो है ना उस फिटकरी के ऊपर जो है ना ऐसी शक्ल बन गई थी। पापा ने पढ़ाई करी अपनी, जब जो पढ़ाई करके उस फिटकरी को जलाया तो उस फिटकरी पे जो है ना बिल्कुल वो जानवर बन गया था जो हमारी कुर्बानी का जानवर था, उसी की शक्ल बन गई, बिल्कुल वो जानवर बन गया पूरा। तो पापा समझ गए कि वो जानवर जो है ना ये उसकी बदनज़र है। तो उसके यानी कि मेरे इलाज में तकरीबन 3 महीने लगे थे, यानी कि नज़र बद इतनी ख़तरनाक भी हो सकती है। और मेरा इलाज 3 महीने तक पापा ने ही किया था, मियां हुज़ूर ने किया था मेरा इलाज। और मुझे आज तक याद है कि बहुत छोटा सा था, मुझे इतना
واضح یاد نہیں ہے کہ کیسے ہوا تھا علاج، لیکن نیم کے پتوں کے اوپر پڑھائی کر کے میری ٹانگیں دھلائی جاتی تھی صحیح روزانہ، اور بھی پتہ نہیں کیا طریقے کار تھے، کیسے تھے، کپڑا ناپتے تھے، پاپا تعویذ بناتے تھے، وہ ملتے تھے، وہ جلاتے تھے. تو 3 مہینے لگے تھے میرے اس علاج کو. تو بعض اوقات جو ہے نا جانوروں کی نظر بد بھی جو ہے نا بہت شدید اور بہت خطرناک لگ جاتی ہے. اور یہ تو مجھ پر گزری ہے، تو میں جانتا ہوں کہ میں بالکل اپنے جو میرا نیچے کا حصہ ہے، میرے نیچے کا جو دھڑ ہے، یعنی کہ دونوں ٹانگیں، بالکل میں اس سے جو ہے نا مفلوج ہو گیا تھا اور میں چل پھر نہیں پاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے یہ ناگہانی آفت ہی ہے اور کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے. آمین. طارق بھائی، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلغم کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور پھیپڑوں میں جم جاتا ہے، تو اس سے نجات کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرمائیں؟ دیکھیں، اس کے لیے 3 چیزیں ہیں: ہلدی، کاغڑ سنگی اور تاج کلمی. ان تینوں کو ہم وزن لے لیا جائے اور ہم وزن لے کے اس کا جو ہے نا تھوڑا سا شہد ملا کے جو ہے نا اس کو چاٹا جائے. اب یہ پھیپڑوں میں بلغم جمے، سینے میں جمے، سر میں جمے، ان تینوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. یعنی کہ جسم میں اندر جہاں بھی بلغم جمے گا، یہ 3 چیزیں اس میں کھلائی جائیں: تاج کلمی، کاغڑ سنگی اور ہلدی. ان تینوں کو ہم وزن لے لیا جائے اور شہد کے ساتھ مرض کی شدت کے حساب سے جو ہے نا اس کو کھایا جائے، چاٹا جائے. یعنی کہ مرض زیادہ ہے تو دن میں 3 ٹائم چاٹیں، مرض درمیانہ ہے، زیادہ شدت نہیں ہے مرض میں، تو پھر 2 ٹائم چاٹیں، اور مرض کم ہے تو پھر 1 ٹائم چاٹیں. یہ طریقہ کار ہوگا. طارق بھائی، ایک بھائی نے خواب کی تعبیر کے لیے رابطہ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں ایسا معاملہ دیکھنا کہ ہم کہیں سفر کر رہے ہیں اور باقاعدہ ایک سڑک ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے مکمل طور پہ دیکھا ہے، پوری ترتیب ہم اس کی دیکھ رہے ہیں، اور کسی جگہ سے ہم نے روانگی اختیار کی ہے اور وہاں سے جانے سے لے کر واپسی آنے تک کا مکمل معاملہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم وہاں سے گئے بھی ہیں، واپس بھی آئے، ایک سڑک انہوں نے تمام چیز بال ترتیب انہوں نے دیکھی، انہیں یاد ہے. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں، ایک اور واقعہ ہے میرا کہ جب میں چھوٹا سا تھا نا، تو میں اکثر یہ خواب دیکھتا تھا. تو اور خواب ایسا ہوتا تھا کہ رات کے 4 بجے میرا خواب شروع ہوتا تھا، 4:30 پونے 5 بج جاتے تھے اس خواب میں. اور اگر میں کہیں پہ، جیسے میں گھر میں کوئی کام کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، تو 3:30 بجے مجھے فکس نیند آ جاتی تھی. 3 سے 3:30 کے درمیان میں مجھے پکا تھا کہ مجھے نیند آ جائے گی، بھلے میں کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ کر رہا ہوں، کتنی مصروفیت کیوں نہ ہو. اور میرے سوتے ہی جو ہے نا وہ یہ ٹائم کا ڈیوریشن ہوتا تھا کہ میں 4:45 بجے اٹھ جاتا تھا. آدھے پون گھنٹے کا خواب دیکھتا تھا. خواب کیا دیکھتا تھا؟ اچھا، پہلے تو میں نے کسی سے نہیں پوچھا اس خواب کے بارے میں. میں ایسے ہی جو ہے نا، میں نے وہ دن ایسے تھے کہ ہم اٹھتے تھے، تھوڑی دیر یاد رہتا تھا، ہم ادھر ادھر لگ جاتے تھے، بھول جاتے تھے. لیکن پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس خواب نے نا روز مرہ پہ آنا شروع کر دیا. یعنی یہ خواب مجھے روز آتے تھے بلا ناغہ. بالکل ایسے ہی خواب آتا تھا کہ ایک جگہ سے جو ہے نا میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں. خواب کی ترتیب ہی ہوتی تھی کہ میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں. اچھا، میں جو ہے نا، میرا جو ویژن ہے نا وہ میری آنکھوں کا ہے، میں خود کو نہیں دیکھ پا رہا. سمجھ گئے؟ یعنی کہ میرا جو ویژن ہے وہ میری آنکھوں کا ہے، میں خود کو نہیں دیکھ پا رہا، اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں، باقی معاملات دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے رونما ہو رہے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ سے میری جو ہے نا ویژن یہ چل رہا ہے کہ میں ایک جگہ سے نکلا ہوں. میں نہیں نکلا، یعنی کہ جو بھی میری سوچ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ. اس کے بعد میں نے ایک سڑک پہ آ گیا، بالکل ایسی ایز اٹ از، بالکل جو وہ سڑک بنی ہوئی ہے اسی سڑک پہ آ گیا. اب میں نے چلنا شروع کر دیا. اچھا، اب میری خواب کی یعنی کہ یہ ڈیوریشن 1.25 گھنٹے کی اس وجہ سے ہو جاتی تھی کہ میں ایسا دیکھتا تھا کہ میں پیدل چل رہا ہوں اور میری آنکھوں کا ویژن جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں اس خواب میں نا. اور جو میرے خواب میں جو وقت ہے وہ بھی وہی ہے. یعنی کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا ہوں اور جس وقت میں خواب میں چل رہا ہوں، دونوں کا وقت ایک ہی ہے. اب میں نے جیسے ہم روڈ سے آئے
اور روڈ سے ہم نے سامنے گلی دیکھی. ہمیں پتہ ہے اب جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں پورے علاقے کا نقشہ پتہ ہوتا ہے نا کہ اس روڈ کے بعد یہ والی گلی آئے گی, اس کے ہم یہاں سے جائیں گے لیفٹ ٹرن لیں گے تو یہ والی گلی آئے گی, ایسے گھر آئیں گے, پھر وہاں سے ہم رائٹ ٹرن ہو جائیں گے تو ایسے گھر آ جائیں گے. یہ اس ترتیب سے نا بالکل ایسے ہی میں خواب دیکھتا, اور ایک ایک سڑک, ایک ایک گلی, ایک ایک روڈ جو ہے نا باقاعدہ مجھے ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے ہے بنا ہوا, اور باقاعدہ اس کی ڈیوریشن اتنی ہی ہوتی کہ جتنی میں پیدل وہ پورا ٹائم جو ہے نا نکال لوں. اور اختتام جو ہے نا میرا پھر اس جگہ پہ ہوتا ہے, یعنی کہ میں ایک گلی سے ایک روڈ سے نکلتا, پھر میں دوسری گلی میں جاتا, وہاں سے پھر ایک لیفٹ ٹرن آتا, وہاں سے لیفٹ ٹرن لے لیتا, پھر تھوڑا سا آگے جاتا, پھر دوبارہ ایک ٹرن آتا میں ٹرن لیتا, پھر دوبارہ ایک ٹرن آتا میں ٹرن لیتا, پھر ہمارے گھر کے آگے سے گزرتا. میں خواب میں ہی میں اپنے گھر کے آگے سے گزر رہا ہوں, گھر کے آگے سے گزرا, گھر کے آگے پھر گراؤنڈ آ گیا, گراؤنڈ سے پہلے ہم نے ٹرن لے لیا گلی میں, پھر گلی سے ہم چلے گئے, پھر روڈ آ گیا, روڈ کے پیچھے پھر ایک بڑا روڈ جو سامنے فورجے والا جو روڈ ہے والا روڈ دیکھا, پھر والے روڈ سے ہم آئے, پھر وہاں سے ہم لیفٹ ٹرن لے لیا ہم نے 2 منٹ کی طرف آنے کے لیے. تو جو پارک ہے 4K سے ہم 2 منٹ آتے تو پارک آتا ہے الٹے ہاتھ آتا ہے نا, اس پارک کے پاس جو ہے نا ایک نالا ہے, اس نالے سے خواب شروع ہوتا تھا اور نالے پہ ختم ہو جاتا تھا. جب اس خواب نے تسلسل قائم کر لیا نا کہ یہ روزانہ ہی آ رہا ہے, تقریباً 10-11 دن گزر گئے. 12ویں دن میں پاپا کے پاس گیا, پاپا سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ مجھے روز خواب اسی ٹائم پہ آتا ہے, پوری ڈیوریشن یہ پوری, میں نے یہی ترتیب پاپا کو بتائی. ویسے اس وقت پاپا کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, گھر والے بہن بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے. پاپا نے بولا نہیں کوئی بات نہیں, اب نہیں آئے گا, جاؤ. 1 ہفتہ گزر گیا, وہ خواب نہیں آیا. پھر 8ویں دن سے پھر آنا شروع ہو گیا, پھر 4-5 دن گزر گئے, تسلسل قائم ہو گیا, وہ خواب ویسے ہی آئے میرے پاس مجھے. پھر میں پاپا کے پاس گیا, میں نے بولا مجھے وہ خواب 1 ہفتے نہیں آئے, پھر آنا شروع ہو گئے. چھوٹا سا تھا میں. پاپا نے بولا یہ خواب جو ہے نا بیٹا یہ ہے کہ اس جو وہ نالا ہے نا اس نالے میں سے ایک جوڑا نکلتا ہے, شادی شدہ جوڑا ہے, وہ کسی حادثے میں مر گیا تھا جوڑا, اور وہ اس نالے میں رہتا ہے. یعنی کہ شیاطین, جنات, یعنی کہ آسیب کہہ لو اس کو, آسیب ہی کہیں گے, کہ وہ آسیبی جوڑا جو ہے نا اس نالے سے نکلتا ہے, اور بالکل اسی وقت وہ ان ساری سڑکوں پہ جو تم مجھے بتا رہے ہو ان ساری سڑکوں پہ گھومتا ہے پیدل, ہمارے گھر کے آگے سے بھی گزرتا ہے. اور جس ٹائم پہ تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے نا اسی ٹائم پہ وہ نالے میں جاتا ہے, تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح. تو پھر پاپا نے مجھے جو ہے نا کچھ وظائف دیے تھے پڑھنے کے لیے, وہ وظائف میں نے شروع کرے, تو پھر اس کا تسلسل ٹوٹا, اور پھر وہ کبھی میرے خواب میں نہیں آیا وہ خواب. لیکن یہ خواب تقریباً مہینے بھر اس خواب نے جو ہے نا مجھے بہت تنگی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایسے تسلسل سے خواب آتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیاوی ترقی ہونی ہوتی ہے, تب بھی ایسا خواب آتا ہے. اب خواب کی بھی جو ہے نا کیفیات ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ کس کیفیت میں دیکھ رہا ہے. اب وہ دوران سفر ہے, دوران سفر میں ایسا خواب دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, خواب آ سکتا ہے. لیکن ایک علامت اس خواب کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شیاطینی چیز جب وہاں پہ آپ کا یہ سمجھ لیں کہ راؤنڈ کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں وہ جگہیں نظر آتی ہیں. صحیح. یعنی ایسا معاملہ کہ مطلب جیسا آپ کے ساتھ ہوا, ایک ہی وقت پہ شروع ہوتا اور ایک ہی وقت پہ ختم ہوتا, اور روزانہ اسی ترتیب سے وہ چلتا. اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر وہ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. صحیح. بہت شکریہ, آپ نے اچھا واقعہ سنایا. کچھ سوالات بھی ہیں ہمارے پاس, وہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ کچھ کھانے کے بعد جو ہے سینہ بھاری سا محسوس ہوتا ہے اور کھانا وغیرہ جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی نسخہ بتائیں. دیکھیں اس کے لیے میں بتا چکا ہوں, پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں. اپنی رمضان کی ٹرانسمیشن میں 2 سے 3 بار یہ سوال لے چکے ہیں ہم. اس کے لیے یہ ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے نا سونف اور چھوٹی الائچی کھائیں, اور اس کو جب تک چبائیں جب تک اس کا ذائقہ ختم نہ ہو جائے, اور چہل قدمی کرتے رہیں. جب اس کا ذائقہ ختم ہو جائے تو اس کے اوپر پانی پی لیں, تو انشاءاللہ تیزابیت وغیرہ بدہضمی ختم ہو جائے گی, دور ہو جائے گی.
اس کے علاوہ اگر آنتوں میں خشکی کی وجہ سے بدہضمی ہے تو ناف میں سرسوں کا تیل ڈالیں، تو اس سے بھی جو ہے نا بدہضمی دور ہوتی ہے. اور اگر قبض کی کیفیت میں مبتلا ہے یہ شخص جو سوال کر رہے ہیں بار بار، ان کو چاہیے کہ رات میں جو ہے سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملائیں اور اس کو نیم گرم پی لیں. دوپہر میں پپیتا کھائیں اور صبح میں 2 سے 3 گلاس نیم گرم پانی پئیں اور سیب کھائیں. پھر کھانا ناشتہ کریں اس کے آدھے گھنٹے بعد جب بھوک شدید ہو تب ناشتہ کریں، ورنہ اس سے پہلے ناشتہ نہ کریں. اور شام میں یعنی کہ دوپہر میں 3 سے 5 بجے کے درمیان پپیتا کھا لیں. پپیتا نہیں ہے تو امرود کھا لیں. یہ غذائیں کھائیں اور کچھ وقت جو ہے نا فاسٹ فوڈ وغیرہ نہ کھائیں، چاول نہ کھائیں، دیر ہضم غذائیں نہ کھائیں، ہلکی غذائیں کھائیں تو انشاءاللہ معدہ جو ہے وہ اعتدال پہ آ جائے گا ان کا. صحیح. دراصل کچھ بھائی ہمارے ہوتے ہیں، آپ نے جیسے کہا سوال پہلے 2-3 بار ہو چکا ہے، کچھ بھائیوں کی اور خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ہی مسئلہ خاص صابرہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور وہ خالص ہمارے لیے ہی کوئی نسخہ یا وظیفہ تعلیم فرمائے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں جواہر الحل المشکلات جب میں پروگرام کرتا تھا نا، جواہر حل المشکلات، تو ایک مریض، بعض اوقات ایسے مریض بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں دیکھنے کو ملتے تھے مجھے کہ ایک سوال جو ہے نا وہ 70 مرتبہ کرتے تھے. ایسے ہی ان کا نام لے کے، ان کو جواب دے کے، ترتیب دے کے، ان سے باقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ اب اپنا سوال تبدیل کر لیں، کوئی دوسرا سوال کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ کوئی نئی چیز سننے کو مل جائے یا کوئی نیا ترکیب مل جائے، کوئی نیا ٹوٹکا مل جائے، کوئی نیا وظیفہ مل جائے. نہیں، وہ ایک ہی سوال کرتے تھے. ایک بندے نے تو 7 ایپیسوڈز تک مجھے روزانہ ایک ہی سوال کیا ہے اور اس شخص کو میں نے 7 ایپیسوڈز تک میں نے اس کو ہر دفعہ جو ہے نا یہی بات کہی باقاعدہ کہ آپ لوگوں کے جب سوالات پورے ہو جایا کریں، ان کے جوابات آپ کو مل جایا کریں تو پھر آپ سوال نہ کیا کریں، تاکہ دوسروں کے سوال جو ہے نا وہ پھر اوپر چلے جاتے ہیں یا نیچے چلے جاتے ہیں. اور تسلسل سے کرتے ہیں، یعنی کہ کاپی پیسٹ ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو سوال لکھنے تو ٹائم لگے گا کہ نہیں یار ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بیچ میں 2-3 سوال اور آ گئے ان کو جواب دینے، نہیں، لائن سے سوال آئیں گے ان کے 60-70 سوال کاپی پیسٹ. ایسا ہی. ابھی کل ہی مجھے ایک بھائی نے کہا کہ آپ جو ہے صاحب سے وہ سوال کرتے ہیں جو کہ میاں حضور کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا، تو بولے آپ یہی سوال کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ لوگ کے سوالات آتے ہیں تو ہم میاں صاحب کی بارگاہ میں جو آتے ہیں سوال وہاں پیش کرتے ہیں، صاحب کی بارگاہ میں آتا ہے ہم انہیں پیش کر دیتے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک ہی بندہ ہے وہاں بھی سوالات بھیج رہے ہیں، ہمارے کال سینٹر پہ بھی وہ سوالات بھیجتے ہیں، ہمارے یوٹیوب پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں اور واٹس ایپ نمبر پہ ہی بھیجتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ بھائی نے کہاں بھیجے. اب ہم یہاں بھی وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور میاں صاحب کی ٹرانسمیشن میں بھی وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں سوال بھیجنا اچھی بات ہے، سوال بھیجیں، ہم بیٹھے اسی لیے ہیں کہ ہمارے پاس سوال آئے ہم ان کے جواب دیں. لیکن سوالات ایسے ہونا کہ ایک بندے نے ایک بار سوال کر دیا، ان کو ہم نے جواب دے دیا، وہ اپنی ٹرانسمیشن میں دیکھ لیں، اس کے بعد نیا سوال کریں تاکہ لوگوں کو بھی کچھ نیا سننے کو ملے، کچھ نیا سیکھنے کو ملے، ہمیں بھی کچھ نیا بتانے کو ملے. بالکل. جو مسئلہ بتا دیا جاتا ہے وہی اگر کسی اور کے ساتھ بھی ہے تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اسی پہ عمل کر لیں. بہرحال کسی اور کو بھی ہے تو استخارے ہیں تو لے لو. جی. ایک بھائی کا استخارہ ہے، کہتے ہیں کہ 12 سال ہو گئے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کمزوری ہے، کچھ کھایا بھی نہیں جاتا اور اگر کچھ کھا لیں تو الٹیاں ہو جاتی ہیں. روحانی طور پر آپ دیکھ لیں کہ کوئی معاملہ ہے، دوائیاں تو بہت کھائی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا. دیکھیں ان کا بھی استخارہ جو ہے نا میں ان کو کال سینٹر کے ذریعے بتا چکا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا جسمانی معاملہ بھی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا بد نظر کے معاملات ہیں. صحیح. تو بد نظر کا جو انڈے والا طریقہ کار بتایا ہے وہی طریقہ کار اگر لال ثابت مرچ پر اگر کیا جائے تو اس کے لیے بھی بڑا کرامت ہے. تو یہ وہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور ان کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. ایک خاتون ہے، کہتی ہیں کہ 12 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے اور شروع سے ہی پریشانی ہے، شوہر بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں اور بات بات پر کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور کافی بار جو ہے گھر سے تعویذات بھی نکلے ہیں. استخارہ کر کے ظاہر ہے کیا استخارہ کریں، سارے معاملہ ظاہری انہوں نے بتا دیے. بندش کا بھی معاملہ ہے ان کے ساتھ اور سحر بالتفریق کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، تو اپنا باقاعدہ علاج کرائیں. ایک بھائی ہیں انڈیا سے، کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال ہو گئے، نیند کا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی بالکل بھی، دوائی بھی کھائی ہیں
پریشانی کے لیے بھی، ٹینشن کے لیے بھی، اور نیند کی دوائی بھی کھائیں لیکن کوئی فرق نہیں ہوا، اور لیٹے ہوئے جو ہے جسم میں جھٹکے سے محسوس ہوتے ہیں، روحانی طور پر دیکھ لیجیے. کیا استخارہ ہے؟ دوبارہ پوچھو. 10 سال ہو گئے، نیند نہیں آتی، بہت پریشان رہتے ہیں، اس حوالے سے دوائیاں بھی بہت کھائی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو جسم میں جھٹکے سے لگتے ہیں ان کو. اچھا دیکھو، یہ علامت بھی جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا جناتی ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ باقاعدہ جو ہے نا اپنا علاج کرائیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا اوپری اثرات کے معاملات ہیں. صحیح. آسیب زدہ انسان ہے یہ نا، آسیب کی زد میں، تو اپنا باقاعدہ علاج کرائیں. صحیح. اچھا، آپ نے جو ہے نظر بد کے حوالے سے یہ بتایا تھا، ابھی یہ آپ نے اس کا علاج بھی بتایا، تو ہم صدقے کا بتاتے ہیں پروگرام میں، تو نظر بد کے حوالے سے کون سا صدقہ دیا جائے یہ بھی تعلیم فرما دیں. نظر بد کے لیے سب سے اچھا صدقہ جو ہے نا وہ چاول کا ہے، کہ روزانہ 1 مٹھی چاول لیے جائیں، اور 1 مٹھی چاول لے کے 7 مرتبہ اتار کے وہ پرندوں کو کھلا دیے جائیں. صحیح. تو انشاءاللہ نظر بد کا بہترین صدقہ ہے. صحیح. دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، یہ جتنے احباب اپنے سوال ہمیں بھیجتے ہیں، ان کی جو جملہ پریشانیاں، دکھ درد، تکلیف، بیماریاں ہیں، یا رب العالمین ان سب کو ان بیماریوں سے نجات دلا. آمین. یا رب العالمین، جو احباب ہمیں دعا کا کہتے ہیں، یا رب العالمین ان سب کے دلوں کا حال تو جانتا ہے. یا رب العالمین ان کے تمام دلوں کی حاجتوں کو قبول فرما. آمین. یا رب العالمین ان کی زندگیوں سے تمام تر دکھ درد، تکلیف، بیماری، پریشانیوں میں جن میں وہ مبتلا ہیں ان کو ان سے نجات دلا. آمین. یا رب العالمین ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول فرما. آمین. یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما. میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین میری والدہ کو تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو دین کی سلسلے کی، میاں حضور کی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.